كانوا مجرمين صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 63، 64، 65 اور 66. اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے منافقین کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کے خلاف خفیہ چالیں چلا کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے. تو اللہ پاک ان کو متنبہ کر رہے ہیں. الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، بے شک جو شخص مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فأن لہ نار جہنم، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا. اس لفظ کو مد نظر رکھ کر مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ کی، اللہ کے نبی کی موافقت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. کئی ایسی مثالیں نظر آئیں گی کاروبار میں، اوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، کہ آپ کہیں گے یار یہ کام بھی شریعت کے خلاف ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ عمل کون کرے گا؟ قرآن پاک پڑھنے کا اصل مقصد ہی ہوتا ہے کہ بندہ اس پر عمل کرے. اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو اس کو چھوڑے، اللہ پاک سے معافی مانگے. کتنا واضح پیغام ہے. جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان پر پریشانی، تکلیف، مصیبت آئے، آخر اس کی ایک کیا کہتے ہیں تعیین ہے، مقرر وقت ہے، ختم ہو جائے گی، اور نہیں موت تو آ ہی جائے گی. اور وہاں پر خالداً فیہا، ہمیشہ، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہے نہ زندگی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور جو کام شریعت کے خلاف ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اللہ کی مدد شامل حال ہو. گناہ کو شروع میں جب انسان کرتا ہے اس وقت چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کی مثال یہ لکھی ہے جیسے مکھی بیٹھی ایسے اڑا دیا جب ختم ہو گئی. لیکن وہی گناہ کرتے 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 جب عادت پڑ جاتی ہے، پھر جیسے پہاڑ کو ہٹانا مشکل ہے، اس گناہ کو چھوڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی کوشش کرنی ہے، چھوڑنا ہے، کیونکہ ورنہ تو یہ پیغام ہے اللہ معاف فرما دے. یہ ہماری نمازیں، یہ روزے، سب کچھ ایک طرف ہوگا، لیکن یہ تب کام آئے گی جب اللہ کی، اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں ہوگی. اگر ہے تھوڑی بہت، اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. کل میں سن رہا تھا کہ ایک دن میں کم از کم 1200 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پڑھتے رہیں. اللہ پاک خود ہی آسانیاں کرتے جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا یحذر المنافقون، منافقین جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم،
کہ نازل کی جائے ان پر کوئی ایسی صورت تنبئہم بما فی قلوبہم جو خبر دے دے ان کو اس چیز کی جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ہوا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کے ساتھ محشی بن حمیر یہ منافق تھا اور اس کے ساتھ 5-6 اور منافق تھے، وہ بھی سفر میں تھے۔ جب سفر چل پڑا یہ 5-6 الگ ہو گئے، باقی سارے صحابہ الگ ہیں اور سفر ہو رہا ہے۔ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اور گپ شپ کیا ہے؟ قرآن کو لے کر الیاذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی اس طرح دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ انہی میں سے بندے نے کہا ڈرو، تمہاری یہ باتیں اللہ پاک اپنے پیغمبر کو بتا دیں پھر کیا کرو گے؟ یعنی سمجھتے تھے کہ اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے، اللہ پاک یہی ہماری باتیں قرآن میں نازل کرتے ہیں، تمہارے بلے کیا رہے گا؟ تو اللہ کہتا ڈرتے تھے کہیں ہماری ان باتوں کی خبر پیغمبر کو نہ ہو جائے، اللہ بتلا نہ دے، اس لیے پھر بڑے مذاق بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ڈر بھی رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم سورہ کہ ان پر کوئی ایسی صورت نازل کی جائے تنبئہم بما فی قلوبہم جو ان کو اس چیز کی خبر دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے۔ قل استہزئوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم جو مذاق کرنا چاہتے ہو کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ جس سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ظاہر کر کے چھوڑے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو سب کچھ بتا دے، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب اللہ پاک کہتے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں سوال کریں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ ان سے سوال کریں تم کیا باتیں کر رہے تھے بھائی، کیا گپ شپ لگا رہے تھے؟ جی کچھ نہیں، تو ویسے ہی شغل میں نہ کر رہے تھے۔ انما كنا نخوض، ہم شغل میں نہ کر رہے تھے، ونلعب، اور ویسے ہی بس کچھ تو بھی کر رہے تھے، کوئی ہمارے دل میں کوئی بات نہیں تھی، ہم تو ویسے وقت پاس کر رہے تھے۔ یعنی اگلے بندے کو کیا کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں سب جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فرمایا چلو ان کی یہی بات سن لیں، وہ جی ہم تو شوگر میں نہ کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے وغیرہ وغیرہ، ایسا کہیں گے نا، کل آپ کہہ دیجئے اب اللہ، کیا اللہ کی ذات و آیات ہی، اور اللہ کی آیات و رسول ہی، اور اس کے پیغمبر، کنتم تستہزئون، کیا یہی وہ ہے جن کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے؟ کیا دنیا میں مذاق کے لیے صرف اللہ کی ذات رہ گئی، مذاق اڑانے کے لیے صرف آیات رہ گئی، اور مذاق کرنے کے لیے صرف اللہ کے نبی رہ گئے؟ تمہیں شرم و حیا نہیں آتی؟ چلو شکر میں نہ کرنا، کوئی اور بکواس کر لو، کوئی اور جملے بول لو، کوئی اور باتیں کر لو۔ تم جو مذاق اڑا رہے تھے صحابہ کا، قرآن کا، نبی کا، تو یہ گپ شپ تھی، خوش طبی تھی، یعنی اس کو مذاق کرنے کو خوش طبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ پہلے دن سے لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے آئے، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، نبی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور آج بھی آپ سنتے رہتے ہیں فلاں لوگ نے کارٹون بنا دیے، فلاں نے یہ بنا دیا، فلاں مذاق کیا اور کیا ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، آج انٹرنیٹ کی دور ہے، بعض یوٹیوب پر، نیٹ پر ایسی موویاں، فلمیں آئی ہوئی ہیں جس میں یوسف علیہ السلام کا کردار، ابراہیم علیہ السلام کا، پیغمبروں کا کردار پیش کیا گیا ہے، الیاذ باللہ معاذ اللہ، یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بنایا گیا، اس میں ایک آدمی کو یوسف علیہ السلام بنا دیا گیا، الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ یاد رکھیں ایسی باتوں کو دیکھا نہ کریں، گناہ ہے۔ کیوں؟ ہم اس کو جتنا دیکھیں گے
اتنا وہ سمجھیں کہ ہماری باتیں بڑی قابل قبول ہو رہی ہیں، اس لیے ایسی بات کو کھولنا بھی نہیں چاہیے۔ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، اس نے کر دی، اب یہ نہیں کہ ہم اس کو ہم پھیلائیں، نہیں، یہ تو کفار کا طریقہ ہے، اللہ کے ساتھ مذاق کرنا، آیات کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کرنا۔ ایک مسئلہ سمجھو، لکھا ہے علماء نے کہ کوئی ایسا مسئلہ شریعت کا جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے، اگر بندہ اس پہ عمل نہیں کرتا گناہ گار ہے، لیکن اگر اس کا مذاق اڑاتا ہے کافر ہو جائے۔ شریعت کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا صحیح نہیں ہے، عمل نہیں ہے، توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر بندہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے اپنے اس کیا کہتے ہیں عہدے کی وجہ سے یا اپنے مرتبے کی وجہ سے، اور چل میں نہیں سمجھنا، تو سمجھنا سمجھ، تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ اور اگر کفر ہو گیا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا، اولاد حرام بھی پیدا ہوگی بعد میں۔ اس لیے بہت دور بات چلی جاتی ہے، کبھی استہزاء اور مذاق نہ ہو۔ فرمایا لا تعتذروا، اللہ پاک کہتے ہیں، فرمایا ان کو کہو آج تمہارے بہانے نہیں چلیں گے، مجھے سب پتہ ہے یہ کیا کچھ کرتے رہے، لا تعتذروا، اب تم بہانے نہ بناؤ، جی ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے، ہم تو گفتگو بھی کر رہے تھے فلانا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنا ایمان ظاہر کرنے کے بعد کفر کیا ہے۔ ظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن فرمایا اس کے بعد تو تمہارے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، اور میں جانتا ہوں اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تو فرمایا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفۃ، یا ہم پھر عذاب دیں ایک گروہ کو۔ کہتے ہیں یہی ماشی بن حمیر جو ہے ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے، اور جنگ یمامہ پر وہاں مسلمہ کذاب کے خلاف جب جہاد ہو رہا تھا، اس میں پھر یہی ماشی بن حمیر شہید ہوئے تھے۔ یعنی تم میں سے جو سچے دل سے ایمان لائے معاف کر دیں گے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی یار، اب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، اور جو ایسا نہ کریں گے نعذب طائفۃ، ہم عذاب دیں گے گروہ کو، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ یہ لوگ کیا ہے، مجرم ہیں، اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور صحابہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے آخری پارے میں کہ صحابہ جب گزرتے تھے یہ بے ایمان ایسے بیٹھے ہوتے باتیں کرتے نا، تو ایسے آنکھوں سے نشانے وہ جنتی جا رہے ہیں، وہ جنت کے ٹھیکیدار جا رہے ہیں، یعنی ایسی باتیں کر کے مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا جو سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کے پہلے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تو معاف کرنے والا، وہ تو واضح دیتا ہے کوئی آؤ مجھ سے معافی لینے والا، میں اس کو معاف کر دوں، اور جو ایسا نہیں کریں گے فرمایا ہم ان کو سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو اپنا اندرونی طور پر، اپنی باطنی طور پر ہر طرح کی کمی کوتاہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خاص کر اسلام ایمان کے بارے میں کسی قسم کا تردد اور شک نہیں ہونا چاہیے، 100% ہمارا ایمان ہو کہ اللہ کی ذات برحق ہے، دین اسلام برحق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برحق ہے، جو اللہ پاک نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، سب کچھ برحق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے اندر پختگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما، ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرما، ہمیں قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، صحابہ اولیاء پر، اے اللہ پاک اپنی ذات پر ہمیں کامل یقین اور ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہر طرح کی کمی کوتاہی کی ہمیں معافی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں میں ہر طرح کی جو کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے،
سب جانتا ہے دور فرما یا اللہ۔ جو تیرے ہاں مخلص اور مقبول موحد بندے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما اے اللہ پاک، موحدین میں ہمیں شامل فرما یا رب العالمین، جنتیوں میں ہمیں شامل فرما، ان کے اعمال ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ قرآن پاک کی جیسے تلاوت اور سمجھ عطا فرماتے ہیں اے اللہ پاک، عمل کی بھی توفیق عطا فرما، جو کمی کوتاہی ہے اس کی معافی فرما یا اللہ۔ ہمیں صبح و شام دن رات جو کام شریعت کے خلاف ہو اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔